صرف اذان اتنی سنی، لا الہ الا اللہ اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ، لیکن اس نے اپنی طرف سے الصلاۃ الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بلایا۔ یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہے، بدعتیوں کی مسجد ہے، آئے مجاہد مجھے اس مسجد سے نکالو، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ سوچئے اتنا سا جملہ بڑھ گیا تو مسجد میں نماز نہیں پڑھی، باہر نکلے اپنی پگڑی اتاری، اسی کو چادر بنا لیا، اسی کو زمین پہ بچھا لیا اور بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لی، بغیر امامے کی نماز پڑھ لی، کیونکہ ٹوپی لگانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی زیادہ ثواب کا حامل ہے، اس لیے انہوں نے سوچا زمین پر بچھا لو، سر سے پگڑی اتر گئی تو کیا ہوا؟ میں نے اللہ کے رسول کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے مسجد سے باہر سڑک پر نماز پڑھ لی، اپنے سر کا امامہ اتار کے زمین پہ بچھا کے نماز پڑھنا گوارا کر لیا، لیکن اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ ہم اندازہ لگائیں مولانا جرجیس آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حق رکھتا ہے؟ باہر سے آنے کے بعد جس مسجد کے اندر ہر فرض نماز کے بعد دعا کو ضروری سمجھ کے مانگا جاتا ہو اور امام کو مجبور کیا جاتا ہو، بتائیے کس خیال سے مسجد میں داخل ہوا جائے اور کون سا ارادہ لے کر مسجد میں جایا جائے؟ جہاں قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا کر میت مرنے کے بعد دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو جنازے کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہو، میرے بھائیوں کون سا چہرہ لے کر اور کون سا ارادہ لے کر آپ کے ہاں آیا جائے؟ 18-20 سال کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، لیکن وہی گھسی پٹی باتیں اور وہی چیزیں چلی آ رہی ہے۔ آج یہ چیز تو آپ نے ضروری سمجھ لی، میں نے مان لیا، چلیے نہیں بدل رہے ہو آپ کی مرضی، لیکن جو چیز سنت ہے اس کو تو آپ نے کیا ہی نہیں۔ مردے کو قبرستان میں جب دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب اس کو لٹاتے ہیں تو آپ کیسے لٹاتے ہو؟ چت لٹاتے ہیں نا، سر ادھر رہتا ہے، مان لیجئے سر ادھر ہے پیر ادھر ہے تو ایسی تو لٹاتے ہو نا۔ مجھے دکھائیے آپ کہاں ہے؟ آپ کے علاقے کے کسی مولوی نے آپ کو بتایا ہے؟ جبکہ سنت یہ ہے کہ میت کو جب آپ قبر کے اندر لٹائیں گے تو اس کو داہنی کروٹ سے لٹائیں گے۔ ہم لٹاتے تو چت ہیں اور منہ اس کو ایسا کر دیتے ہیں، ایسا کر، یہ اور تکلیف دہ چیز ہے۔ چت لٹاتے ہیں، غلط ہے یہ طریقہ، پھر سن لو غلط ہے یہ طریقہ۔ نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میت کو قبر میں اتارنا اور چت لٹانا غلط ہے طریقہ۔ کل تک رہوں گا، شام تک رہوں گا انشاءاللہ، کسی کو اس کی دلیل ملے تو ہمیں بھی دکھا دینا۔ علم ایک سمندر ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس علم نہ ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل ہو آپ ہمیں دے دیں، اور نہیں تو میرے پاس دلیل ہے۔ میت کو داہنی کروٹ سے لٹایا جائے گا، ایسے اور اس کا یہ حصہ جو ہے کمر، اس کو آپ دیوار سے چپکائیں گے، کیونکہ جب داہنی کروٹ سے آپ لٹائیں گے تو وہ ٹک نہیں پائے گا، ٹک نہیں پائے گا۔ آپ کو مٹی کے 2-3 ڈھیلے اس کے پیچھے رکھنا پڑیں گے تاکہ وہ ٹک جائے، اور ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اس والی دیوار سے جو قبر کھدی ہوئی ہے اس کو آپ اس دیوار سے چپکا دیجئے اور اس کو پورا کا پورا داہنی کروٹ سے لٹائیے، اس کے بعد پٹرے رکھ کے آپ اس کے بعد مٹی دیں۔ یہ طریقہ سنت ہے، یہ طریقہ شریعت سے ثابت ہے، لیکن آپ نہیں کریں گے۔ جو ثابت ہے وہ نہیں کریں گے، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو کرنے پر آپ اپنے امام کو اور اپنے عالم کو مجبور کریں گے۔ کیوں؟ میرے باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہیں وہی ہم کریں گے، ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ گیا؟ میت کو قبرستان میں چت نہیں لٹایا جائے گا، قبر میں اتارتے وقت اس کو داہنی کروٹ سے، اور سنیے
اس کی چارپائی کو سامنے نہیں رکھا جائے گا قبر کے، اس کی چارپائی کو میت کے پائے تاپے پر قبر کے اس سائیڈ میں رکھا جائے گا، اور جب اس میت کو لایا جائے گا لوگ اٹھائیں گے تو اس کو تاپے کی طرف سے، پیر کی طرف سے لائیں گے، اور اس طریقے سے جیسے یہ قبر کھدی ہوئی ہے، یہ قبر کھدی ہوئی ہے، آپ اس کو ایسے لائیں گے ایسے، اور پھر اس کا سر یہاں کریں گے اور پیر اس کے یہاں کریں گے، اور یہاں سے لائیں گے اس کو، سامنے سے نہیں لایا جائے گا۔ سنیے طریقہ، یہاں سے اٹھایا اور دے دیا لے اتار لیجئے، نہیں، میت کو اس طرف رکھیں گے اور وہاں سے اس کی باڈی کو اٹھا کر ایسے لایا جائے گا، اس کا سر ادھر ہوگا، پیر ادھر ہوں گے، اور اس طریقے سے لایا جائے گا، اس طریقے سے، اور یہاں سر اور یہاں پیر رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو داہنی رائٹ سائڈ داہنی کروٹ سے اس کو لٹا کر دیوار سے چپکا کر پڑھنے رکھ کر مٹی دی جائے گی۔ یہ ہے طریقہ۔ اب کل جانتے ہو چائے کی ہوٹلوں پہ باتیں ہوں گی، یہ مولوی ایک اور فتنہ کھڑا کر رہا ہے، یہ نیا آ گیا ہے، نئی بات بتا گیا، آج تک کسی کو ابھی تک تو چتی لٹاتے آئے ہیں۔ ارے آپ کیا لٹاتے آئے ہو، ہم نے بھی لٹائے ہیں، اور جب نہیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا، لیکن جب علم ہو گیا تو ضد اور بحث نہیں، جب دلیل آ گئی آمنا وصدقنا، جب نبی سے ثابت، تو وہاں ایک بات آپ کی نہیں چلے گی، ہماری نہیں چلے گی، وہاں اب چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ یہی تو شریعت ہے، یہی تو شریعت ہے۔ آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور شریعت پر جم جائے، یہی تو شریعت ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت امیر معاویہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کو چھوتے تھے، چاروں کعبے کے چار کونے ہیں نا، چاروں کونوں کو چھوتے تھے، جبکہ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ آپ پہلا چکر جو لگائیں گے وہ حجر اسود جہاں ہے وہاں سے آپ شروع کریں گے، اس کونے سے، اور وہاں سے چکر لگاتے ہوئے آپ آئیں گے رکن یمانی کو چھوئیں گے، یہ ایسے اگر چھو سکتے ہیں آرام سے تو چھو لیجئے، اس کو آپ چھوئیں گے، اور رکن یمانی اس کے بعد جو کونا آئے گا وہ حجر اسود کا ہوگا، یہاں سے یہاں تک آپ یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا زور سے پڑھیں گے آپ، رکن یمانی چھوئیں گے اور وہاں سے یہ دعا پڑھتے ہوئے زور سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب کعبہ کا طواف کریں گے تب کی بات کر رہا ہوں میں، چاہے عمرہ کریں یا حج کریں، جب آپ طواف کریں گے کعبہ کا تو پہلا چکر آپ حجر اسود سے شروع کریں گے، اور کرتے کرتے پہلا کونا نکلے گا، دوسرا کونا نکلے گا، تیسرا کونا جو آئے گا وہی رکن یمانی ہے، اس کو چھوئیں گے، اور چوتھا کونا پھر حجر اسود ہے، تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے آئیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب حجر اسود پر آنے کے بعد اگر آسانی سے بوسہ لے سکتے ہو تو لے لیجئے، اور آسانی سے بوسہ نہیں لے سکتے ہو تو اپنا دائنا ہاتھ اٹھا لیجئے اور یہ کہیے اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ جائیے اور چکر لگائیے، خام خواہ ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالیے، زبردستی کسی کو دھکا دے کر چومنے کی کوشش مت کیجیے خانے حجر اسود کو، کیونکہ وہاں کچھ حبشی لوگ بھی طواف کرتے ہیں نا، بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں، ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی تو ایک دھکے میں گرے تھے، بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اب ان کو تھوڑی معلوم یہ مولانا جرجیس ہے کون ہے، وہاں تو سب ایک ہی ڈریس میں ایک ہی لباس میں، اب ہم جیسے سوچ رہے تھے کہ چلے جائیں ذرا چوم لیں، تو جیسی دھکا لگاؤ گئے، وہ تو گرے نہیں تھے، وہ گرتے ہی نہیں ہے، وہاں گریں گے تو ایک دوسرے کے اوپر ہی گریں گے، وہ اٹھا لیتا ہے، مصیبت مول مت لو، چلو اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ اور وہ بڑے بدماش ہوتے ہیں کالے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ حبشی، وہ کسی کی نہیں دیکھتے، وہ ایک تو افریقہ کے ہوتے ہیں، لگتا ہے ان کے کالے ہونٹوں سے ہی حجر اسود کالا ہوا ہوگا، ایسا لگتا ہے، وہ اتنے ویسے ہوتے ہیں، کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ چار، لیکن رکن یمانی کو چھونا اور حجر اسود کو بوسہ لینا اگر آسانی سے ہو سکے، لیکن امیر معاویہ کیا کرتے تھے، وہ چاروں کونے چھوتے تھے، یہ پھر دوسرا چاروں کونے چھوتے تھے۔ ایک بار عبداللہ ابن عباس نے ان کو دیکھ لیا،
تو طواف کے بعد ان کو پکڑ لیا, کہنے لگے یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کیوں؟ یہ 4 کونے کیوں چھوتے ہو؟ یہ کونا بھی چھوا, یہ کونا بھی چھو لیا, یہ کونا بھی چھوا, یہ کونا بھی چھوا, یہ کونا بھی چھوا, ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا, اے عبداللہ, خانہ کعبہ پورا کا پورا برکت حاصل کرنے کی چیز ہے, تبرک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کے زیادہ سے زیادہ حصے کو چھو لے تاکہ برکت حاصل ہو جائے. دیکھیے مقصد اچھا تھا, دل میں نیت اچھی تھی, مقصد اچھا تھا, ارادہ نیک تھا, لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حجر پورا کا پورا کعبہ کا جتنے کونے سب چھو لوں, زیادہ سے زیادہ چھو لوں تاکہ برکت حاصل ہو. اس پر عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا, سنو تم غلط کرتے ہو, میں بھی چاہتا ہوں کہ کعبے سے لپٹ جاؤں, میں بھی چاہتا ہوں کہ پورے کعبہ کے ایک ایک حصے کو میں چھوں اور چوموں اور چاٹوں اور برکت حاصل کروں, لیکن یہ محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اے معاویہ, ایسا نہیں, اللہ کے نبی نے رکن یمانی کو چھوا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لیا ہے, بس ہمیں رکن یمانی کو چھونا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لینا ہے, 4 کونوں کو نہیں چھونا ہے. ایسا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے, ایسا ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. امیر معاویہ کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اتنے بڑے صحابی لیکن غلطی واپس لے لی, کیا کہتے ہیں, تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اب میں ایسا ہی کروں گا, رکن یمانی کو چھوؤں گا اور حجر اسود کو بوسہ لوں گا, کیونکہ یہی محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. ایک چیز اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھا رہے ہیں, ایک حدیث ایک واقعہ اور سنا کر میں آپ کو رخصت کروں گا, آپ کے پنڈال سے جائیے. میرے بھائیوں سنیے, بڑا اچھا واقعہ ہے, بڑا اچھا. عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ اس آدمی کو ڈانٹا, فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد, فجر میں 2 رکعت سنت ہے, 2 فرض ہے, 2 سنت 2 فرض. تو عبداللہ ابن مسعود نے ایک آدمی کو ڈانٹا, کیوں ڈانٹا, کہ وہ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد, ابھی دیکھا نماز میں ٹائم ہے, فرض نماز میں دیر ہے, ابھی بعد میں جماعت کھڑی ہوگی, تو 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد وہ اور 2 رکعت پڑھنے لگا, اللہ اکبر, اور لمبی نماز پڑھنے لگا. جب لمبی نماز پڑھ کے ختم کیا تو عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹا, دیکھیے 2 رکعت سنت پڑھ چکے تھے, اب 2 فرض پڑھنا ہے, تو فرض تو پڑھنے رہے, وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھو گے, 2 سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت اور پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, یہ سوچ کر ابھی ٹائم تو ہے اور پڑھ لو. لیکن عبداللہ ابن مسعود نے جب ڈانٹا تو انہوں نے کہا مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو, کہا تمہیں گناہ پڑے گا. تو اس آدمی نے کہا اے عبداللہ, نماز پڑھنے پر اللہ مجھے گناہ دے گا؟ دیکھیے سوال, دیکھیے, ارے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں, نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا, سنت کی مخالفت کرنے پر اللہ تمہیں عذاب دے گا, کیونکہ اللہ کے رسول نے فجر کی 2 سنت اور 2 فرض ہی پڑھی ہے, تم 2 سنت پڑھنے کے بعد پھر سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو, یہ گناہ ہے, یہ عذاب ہے, تمہیں نماز پڑھنے کا عذاب نہیں پڑے گا, سنت کی مخالفت کرنے کی سزا دے گا. تم سنت بدل رہے ہو, نبی کا طریقہ بدل رہے ہو, اس کا عذاب دے گا. تو میرے بھائیوں, ہمیں سنت کو پہچاننا چاہیے. جمعے کے خطبے میں میں نے کہا نیت پر ڈیپینڈ ہے ہماری عبادت, اور آج ہم نے یہ بتایا ہماری عبادت سنت پر ڈیپینڈ ہے, جناب محمد رسول اللہ کی مہر پر ڈیپینڈ ہے, نبی کے طریقے پر ڈیپینڈ ہے. ہماری عبادتوں پر اگر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہے تو وہ قبول ہوگی. اس لیے یاد رکھیے گا, فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ناجائز نہیں ہے. فرض نماز کے بعد اکیلے تنہائی میں آپ جتنی دعا مانگنا چاہیں مانگیں. اعتراض صرف اس بات پر ہے, غلط صرف یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد امام کا انتظار میں بیٹھے رہنا, اور امام ہاتھ اٹھائے تب مقتدی ہاتھ اٹھائیں, اور امام دعا کرائے مقتدی آمین آمین بولیں, یہ طریقہ غلط ہے. آپ دعا مانگیے, جتنی مانگ سکتے ہو مانگیے. دوسری چیز, ختنے کا کھانا حرام ہے, ختنے کا کھانے کی اگر کوئی دعوت کرے تو نہیں جانا چاہیے. ہاں, اگر عقیقہ کر رہا ہے 7ویں دن اور 7ویں دن بچے کا عقیقے میں ختنہ کرا لیتا ہے تو اس کو ختنے کی دعوت نہیں, اس کو عقیقے کی دعوت کہنا چاہیے. عقیقے کی دعوت میں جانا چاہیے, وہ مسنون ہے, سنت ہے. اور سن لیجئے, عقیقہ صرف 7ویں دن جائز ہے, بس
عقیقہ صرف 7ویں دن جائز ہے، 7ویں دن کے بعد نہ 14واں دن نہ 21واں دن، یہ صرف اپنی طرف سے بنی ہوئی خرافاتیں ہیں، اس کو چاہے جو کہہ لو، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ 7ویں دن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو عقیقہ کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ جب آپ کو موقع دے دے اور جب صاحب استطاعت ہو جائیں آپ، تب آپ اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ 14ویں دن اور 21ویں دن کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ استطاعت والے تو ہو گئے لیکن ابھی نہیں کرتے عقیقہ۔ کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کی شادی ہے، اس کی شادی میں بیٹے کا بھی کر دیں گے اور پوتے کا بھی کر دیں گے، بیوی کا بھی کر دیں گے۔ ایک گائے لائے، 2 بیٹے کی طرف سے، ایک بہو کی طرف سے، ایک اور پوتا ہوا 2 اس کی طرف سے، 7 حصے اللہ اکبر، ایک گائے کر دی اور 7 حصے۔ نہیں چلے گا، عقیقے میں بڑا جانور ہی نہیں چلے گا، عقیقے میں 2 بکرے چاہیے، چھوٹے جانور 2 بھیڑ یا 2 دمبا یا 2 مینڈا یا 2 بکرا ہو، لڑکا ہے تو، لڑکی ہے تو 1، لڑکی ہے تو 1، لڑکا ہے تو 2۔ اگر آپ کے پاس تنگی ہے اور نہیں کر سکتے ہیں، لڑکا ہے 2 نہیں تو 1 بھی کر سکتے ہیں، چل جائے گا، لیکن اگر ہے تو 2 کریے۔ اور سنیے، عقیقے میں 2 دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے، عقیقے میں 2 دانت کا جانور ہونا ضروری نہیں ہے۔ قربانی والے احکام یہاں نافذ نہیں ہوں گے۔ اتنا بڑا، اب 2 دانت کا ضروری نہیں ہے تو اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ آج ہی پیدا ہوا ہو 2 لا کے کر دیں۔ مکافیتان اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ دیکھنے میں لگے کہ ہاں بکرا ہے، بکری ہے، اس کو بچہ نہ کہا جا رہا ہو، بکری کہا جا رہا ہو یا بکرا کہا جا رہا ہو، اتنا لگنا چاہیے۔ کم سے کم 2 دانت نہیں ہے تو چلے گا، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ لگ رہا ہو جیسے 1 مہینے کا اٹھا کے لاگے ذبح کر دیا، نہیں۔ تو 2 بکرے لڑکے میں اور لڑکی میں 1، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ میت کے لیے قبرستان میں دعا کریں۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ قابل اعتراض ہے، دعا کرنا نہیں۔ اللہ کے رسول نے خود کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، بس الان اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ چھوڑو یار، یہاں کوئی فتوی بازی تھوڑی ہوتی ہے، پر جلسوں میں لا کے سوال کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں دارالفتہ کھلا ہوا ہے، فتوے وہاں سے لیا کریے۔ یہ تو تقریر میں ایک حصہ ہے، وہ ہم نے بتا دیا جو بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ اور ایک آدمی کے سوال بتاؤ تو دوسرے اور لانے لگتے ہیں۔ ایک بار کٹیہار کی سائڈ میں پروگرام ہوا تو 2.5 گھنٹے تقریر ہوئی نہیں، پورا کا پورا سوال جواب نہیں چلا گیا۔ اب بعد میں وہاں کے لوگ بولتے ہیں نہیں پوری تقریر 2.5 گھنٹے اور بولو، 2 گھنٹے اور بولو۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں پرسنل ہیں، اکیلے میں آ کے بات کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے بار الہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو بھی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔